کیا روس خفیہ طور پر طالبان کو ہتھیار دے رہا ہے؟ افواہیں، مقاصد، خطے کی بدلتی سیاست۔ کیا روس ایک بار پھر افغانستان کو عالمی طاقتوں کی جنگ کا میدان بنا رہا ہے؟ طالبان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نے دنیا کو حیران کیوں کر دیا؟ کیا ماسکو واقعی طالبان کو خفیہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے یا یہ صرف جیو پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے؟ افغانستان کی خاموش سرزمین پر آخر کون سا نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ افغانستان ہمیشہ عالمی طاقتوں کے درمیان کشمکش کا مرکز رہا ہے، کبھی امریکہ، کبھی سوویت یونین، اور اب ایک بار پھر روس کا نام طالبان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے مغربی میڈیا اور بعض انٹیلیجنس رپورٹس میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ روس طالبان کو خفیہ طور پر اسلحہ، معلومات یا مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ اگرچہ روس نے ان الزامات کی بارہا تردید کی ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ آخر ایسی افواہیں کیوں گردش کرتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف ہتھیاروں کی فراہمی کا نہیں بلکہ خطے میں طاقت، سلامتی اور عالمی اثرسو کی جنگ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ روس اور طالبان تعلقات کی حقیقت کی بات کریں، روس اور طالبان کے تعلقات ماضی میں دشمنی پر مبنی تھے۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ طالبان سے پہلے موجود مجاہدین سوویت افواج کے خلاف برسر پیکار تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ عالمی سیاست نے نئی شکل اختیار کی۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد روس نے طالبان حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ ماسکو نے طالبان وفود کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا اور افغانستان میں استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ روس پر ہتھیار دینے کے الزامات کیوں لگتے ہیں؟ کئی مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق روس پر طالبان کو خفیہ مدد دینے کے الزامات کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ امریکہ کے اثر رسوخ کو کم کرنا۔ روس طویل عرصہ سے امریکی عالمی طاقت کو چیلنج کرتا آیا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ روابط کے ذریعے روس خطے میں امریکی اثر کمزور کرنا چاہتا تھا۔ داعش خراسان کا خوف۔ روس کے لیے سب سے بڑا خطرہ داعش خراسان کو سمجھا جاتا ہے۔ ماسکو کو خدشہ ہے کہ یہ تنظیم وسطی ایشیائی ریاستوں تک عدم استحکام پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ روس طالبان کو ایک کم خطرناک قوت کے طور پر دیکھتا ہے جو داعش کے خلاف لڑ سکتی ہے۔ سرحدوں کے قریب موجود تاجکستان، ازبکستان اور دیگر ریاستیں اس کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہیں۔ افغانستان میں بد امنی روس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے وہاں اپنے مفادات محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اقتصادی اور جغرافیائی مفادات اہم ہیں۔ افغانستان میں معدنی وسائل تجارتی راستوں اور خطے کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ روس مستقبل میں توانائی، تجارت، علاقائی راہداریوں میں اپنا کردار بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا واقعی روس نے طالبان کو ہتھیار دیے؟ اس سوال کا کوئی حتمی اور عوامی ثبوت موجود نہیں۔ امریکہ اور بعض مغربی حکام نے متعدد بار الزامات لگائے، لیکن روس نے ہمیشہ ان کی تردید کی ہے۔ بعض رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے طالبان کے پاس موجود جدید ہتھیار روسی ساخت کے تھے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اسلحہ بلیک مارکیٹ یا پرانے افغان ذخائر سے حاصل ہوا ہو۔ جنگ زدہ علاقوں میں اسلحے کی غیر قانونی تجارت عام ہوتی ہے، اس لیے ہر روسی ہتھیار کا مطلب روسی سرکاری حمایت نہیں ہوتا۔ روس کے ممکنہ مقاصد کی اگر بات کریں، فرض کر لیا جائے کہ روس نے محدود سطح پر طالبان سے تعاون کیا تو اس کے ممکنہ مقاصد یہ ہو سکتے ہیں: افغانستان میں اپنے اثر رسوخ کو بڑھانا، داعش کے پھیلاؤ کو روکنا، امریکہ اور نیٹو کو کمزور کرنا، وسطی ایشیا کے اقتصادی ممالک کو محفوظ رکھنا، مستقبل کی اقتصادی راہداریوں میں کردار حاصل کرنا، عالمی سیاست کا نیا رخ متعین کرنا۔ آج کی دنیا میں مستقل دوست یا دشمن مستقل نہیں ہوتے بلکہ مفادات اہم ہوتے ہیں۔ روس، چین، ایران اور دیگر ممالک طالبان کے ساتھ عملی تعلقات قائم کر رہے ہیں کیونکہ افغانستان کا استحکام پورے خطے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان اب صرف ایک جنگجو تنظیم نہیں بلکہ افغانستان کے حکمران قوت بھی ہیں، اس لیے دنیا کے کئی ممالک ان کے ساتھ رابطے رکھنے پر مجبور ہیں۔ روس اور طالبان کے درمیان خفیہ تعاون کی کہانیاں ابھی تک مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکیں، لیکن ان افواہوں نے عالمی سیاست کے پیچیدہ کھیل کو ضرور بے نقاب کیا ہے۔ افغانستان
آج بھی عالمی طاقتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک میدان ہے جہاں ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق چل رہا ہے۔ آنے والے برسوں میں روس، چین، امریکہ اور طالبان کے تعلقات پورے خطے کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر روس طالبان کو اسلحہ دے رہا ہو تو چین کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ چین کی مکنہ پالیسی اسٹریٹجک سوچ کی بات کریں، کیا چین خاموشی سے روس کے اس کھیل کو سپورٹ کرے گا یا روکنے کی کوشش کرے گا؟ طالبان، روس اور چین کیا ایشیا میں ایک نئی طاقتور مسلط بن رہے ہیں؟ افغانستان میں روسی اثر بڑھنے پر بیجنگ کی اصل سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا چین طالبان کو خطرہ سمجھتا ہے یا مستقبل کا شراکت کار؟ چین کی بنیادی ترجیح استحکام۔ چین کی افغانستان سے متعلق سب سے بڑی ترجیح استحکام ہے۔ بیجنگ نہیں چاہتا کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردی، خندق جنگی یا شدت پسندی کا مرکز بنے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر چین کے حساس صوبے سنکیانگ پر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر روس واقعی طالبان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے تو چین اس معاملے کو صرف فوجی زاویے سے نہیں، علاقائی استحکام کے تناظر میں دیکھے گا۔ چین روس کی مخالفت کیوں نہیں کرے گا؟ چین اور روس اس وقت عالمی سیاست میں ایک دوسرے کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں ممالک امریکی اثر رسوخ کو محدود کرنا چاہتے ہیں اور اکثر عالمی معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے امکان کم ہے کہ چین کھل کر روس پر تنقید کرے۔ بیجنگ غالباً خاموش سفارتی انداز اختیار کرے گا اور پس پردہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ چین کے ممکنہ خدشات جو ہو سکتے ہیں: شدت پسند گروہوں کا پھیلاؤ۔ چین کو خوف ہے افغانستان میں موجود بعض گروہ سنکیانگ میں لہری پسند تحریکوں کو ہوا دے سکتے ہیں۔ اقتصادی منصوبوں کا تحفہ چاہتا ہے۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک جیسے منصوبے خطے کے امن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر افغانستان مزید غیر مستحکم ہوتا ہے تو چینی سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے۔ داعش خراسان کا خطرہ بھی ایک وجہ ہے۔ چین داعش خراسان کو خطے کے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اگر طالبان داعش کو کنٹرول کرتے ہیں تو چین طالبان کے ساتھ عملی تعاون جاری رکھ سکتا ہے۔ چین کی ممکنہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ سفارتی تعلقات برقرار رکھنا۔ چین طالبان حکومت کے ساتھ رابطے جاری رکھے گا تاکہ افغانستان میں اثر تو برقرار رکھ سکے۔ خاموش حمایت، کھلی مداخلت نہیں۔ چین عموماً براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کرتا ہے۔ وہ ممکنہ طور پر اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور سفارتی مذاکرات کو ترجیح دے گا۔ روس کے ساتھ ہم آہنگی کی ایک وجہ ہے۔ بیجنگ اور ماسکو ممکنہ طور پر افغانستان میں ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں تاکہ امریکہ کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا جا سکے۔ علاقائی اتحاد مضبوط کرنا۔ چین، پاکستان، ایران، روس اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک متوازن نظام بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیا چین طالبان پر مکمل اعتماد کرتا ہے؟ نہیں۔ چین طالبان کے ساتھ تعلقات ضرور رکھتا ہے لیکن مکمل اعتماد نہیں کرتا۔ بیجنگ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا چاہے گا کہ افغان سرزمین چین مخالف گروہوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ اس لیے چین طالبان سے مسلسل سیکورٹی یقین دہانیاں مانگتا رہے گا۔ اگر روس طالبان کے ساتھ خفیہ عسکری تعاون کر رہا ہے تو چین غالباً محتاط اور خاموش سفارتکاری کی پالیسی اپنائے گا۔ بیجنگ کی اصل دلچسپی افغانستان میں امن، اقتصادی استحکام اور اپنے علاقائی مفادات کا تحفظ ہے۔ چین شاید روس کی کھل کر مخالفت نہ کرے لیکن اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا کہ افغانستان دوبارہ عالمی طاقتوں کی جنگ کا مرکز نہ بنے۔ کیا چین افغانستان میں اگلی بڑی طاقت بننے جا رہا ہے؟ روس اور طالبان کے بڑھتے تعلقات سے بیجنگ کو فائدہ ہوگا یا خطرہ؟ کیا افغانستان مستقبل میں چین، روس، امریکہ کی نئی سرد جنگ کا میدان بن سکتا ہے؟ آنے والے برسوں میں افغانستان کی سیاست کا اثر کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اگر روس طالبان کو صلاح دے تو پاکستان اور ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ خطے کی نئی جیو پولیٹیکل سربندی کیا ہوگی؟ کیا روس طالبان کی قربت پاکستان اور ایران کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ افغانستان کے بدلتے کھیل میں اسلام آباد اور تہران کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا پاکستان روسی اثر رسوخ سے پریشان ہوگا یا فائدہ اٹھائے گا؟ ایران طالبان کے ساتھ تعاون کرے گا یا خاموش مزاحمت؟ پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی افغانستان سے متعلق پالیسی ہمیشہ سیکورٹی اور اسٹریٹجک تعاون کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اگر روس طالبان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے
تو اسلام آباد کا رد عمل مکمل مخالفت پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ محتاط اور مفاداتی ہوگا۔ پاکستان کی پہلی ترجیح سرحدی سلامتی ہوگی۔ پاکستان اس وقت طریقہ طالبان پاکستان کے حملوں سے شدید پریشان ہے۔ اسلام آباد کا قتل خوف یہ ہے کہ افغانستان میں موجود شدت پسند گروہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا نہ کریں۔ اس لیے پاکستان چاہے گا طالبان پر ایسا دباؤ موجود ہے جو انہیں TTP کی حمایت سے روکے۔ روسی اثر سوق پر محتاط نظر رکھے گا۔ پاکستان تاریخی طور پر افغانستان میں اپنا اثر رکھتا آیا ہے۔ اگر روس طالبان کے قریب آتا ہے تو اسلام آباد کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ کابل میں اس کا اثر کم ہو جائے، لیکن دوسری طرف پاکستان روس کے ساتھ خراب تعلقات بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ ماسکو اب خطے میں ایک اہم طاقت بن چکا ہے۔ چین کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھے گا۔ پاکستان ممکنہ طور پر چین کے ساتھ مل کر علاقائی استحکام کی پالیسی اپنائے گا۔ اسلام آباد نہیں چاہے گا کہ افغانستان دوبارہ عالمی پراکسی جنگ کا میدان بنے، کیونکہ اس کا اثر CPEC اور علاقائی تجارت پر پڑ سکتا ہے۔ طالبان کے ساتھ رابطے برقرار رکھے جائیں گے۔ اگرچہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات حالیہ برسوں میں کشیدہ ہوئے ہیں، لیکن اسلام آباد مکمل معذرائی سے گریز کرے گا۔ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ طالبان حکومت کے ساتھ حفاظتی اور انٹیلیجنس رابطے برقرار رہیں۔ ممکنہ ایران کے ممکنہ رد عمل کی بات کریں، ایران کی پالیسی پاکستان سے کچھ مختلف ہوگی، کیونکہ تہران افغانستان کو صرف سیکورٹی نہیں بلکہ مذہبی، نسلی اور جغرافیائی زاویوں سے بھی دیکھتا ہے۔ داعش کے خلاف مشترکہ مفاد ہے۔ ایران داعش خراسان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اگر طالبان داعش کو کنٹرول کرتے ہیں تو ایران خاموشی سے تعاون جاری رکھے گا۔ شیعہ آبادی کا تحفظ چاہتا ہے۔ ایران افغانستان کی ہزارہ شیعہ برادری کے تحفظ کو اہم سمجھتا ہے۔ اگر طالبان کی پالیسی سخت یا فرقہ وارانہ ہوتی ہے تو ایران دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ روس کے ساتھ محدود ہم آہنگی موجود ہے۔ روس اور ایران کئی علاقائی معاملات میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، خاص طور پر امریکہ مخالف پالیسیوں میں۔ اس لیے ایران ممکنہ طور پر روس کی کھلی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ پس پردہ مشاورت جاری رکھے گا۔ افغانستان میں اثر سوق کی دوڑ شروع ہوگی۔ ایران یہ بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان مکمل طور پر روس، چین یا پاکستان کے اثر میں چلا جائے۔ اس لیے تہران طالبان کے اندر اپنے قریبی دھڑوں مغربی افغانستان میں اپنا اثر برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ کیا پاکستان ایران ایک دوسرے کے قریب آئیں گے؟ ممکن ہے کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان ایران محدود تعاون بڑھائے، خاص طور پر سرحدی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف تعاون، مہاجرین کے مسئلے، منشیات، اسمگلنگ کی روک تھام، علاقائی تجارت، راہداری منصوبے۔ لیکن دونوں ممالک کے مفادات مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہوں گے، اس لیے خاموش رقابت بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اگر روس طالبان کو خفیہ عسکری مدد فراہم کرتا ہے تو پاکستان ایران دونوں مکمل مخالفت کی بجائے محتاط توازن کی پالیسی اختیار کریں گے۔ پاکستان اپنی سرحدی سلامتی اور افغانستان میں اثر سوق بچانے کی بھی کوشش کرے گا، جبکہ ایران داعش، شیعہ مفادات اور مغربی افغانستان میں اپنے اثر کو محفوظ رکھنا چاہے گا۔ افغانستان ایک بار پھر ایسی سرزمین بنتا دکھائی دے رہا ہے جہاں تک اپنے مفادات کے مطابق خاموش چل رہی ہے۔ کیا افغانستان دوبارہ عالمی طاقتوں کی خفیہ جنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے؟ روس، چین، پاکستان، ایران، آخر کابل پر اثر کس کا ہوگا؟ کیا طالبان خطے کو متحد کریں گے یا نئی کشیدگی پیدا کریں گے؟ آنے والے برسوں میں افغانستان ایشیا کی سیاست کو کس سمت میں لے جائے گا؟ کیا افغانستان ایک بار پھر سپر پاور کی خاموش جنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے؟ طالبان کے ساتھ روس کے بڑھتے ہوئے روابط خطے میں کون سا نیا طوفان لا سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف افواہیں ہیں یا عالمی سیاست کا راز جو ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آیا؟ آنے والے وقت میں افغانستان کی سرزمین کس طاقت کے حق میں فیصلہ کرے گی؟